اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر لا تعداد بے شمار انگنت نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ جب سے کائنات بنی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ادوار آئے، جہاں پر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کیا وہاں پر شیاطین اور ان کے ساتھ منسلک افراد نے، مخلوقات نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا۔ جہاں تک انسانوں کی بات کی جائے، انبیاء اپنے اپنے ادوار میں اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے اور مختلف مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اللہ کے پیغمبروں میں سے بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا، جو ایسی قوم کی طرف آئے کہ جنہوں نے نہ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہونے کا خوف دل میں رکھا، نہ ہی جو ہے اللہ رب العزت کی عزت و حرمت کی پرواہ کی، نہ ہی انہوں نے اس بات کو اپنے قلوب میں رکھا کہ یہ کائنات کی عظیم ہستیاں اور شخصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، تو ہمیں جو ہے ان کے عزت و احترام اور توقیر کو ملحوظ خاطر میں رکھنا چاہیے، بلکہ انبیاء کے قتل عام کے اوپر اتر آئے۔ آج کے اس دور میں اس قوم کو، ان افراد کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہود کسے کہتے ہیں؟ ان کی کون سی ایسی بری خصلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی عذابوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی وہ ساری انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہوذا تھا، دال کے ساتھ۔ پھر اس کو الفاظ میں بولتے بولتے لوگوں نے عرف کے اندر یہود کے نام سے وہ معروف ہو گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دیکھا کہ وہ برائی کے اوپر اتر آئی ہے، غلط رستہ اس نے اختیار کیا ہے، تو قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انا ہدنا الیک، ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، تہود کہا جاتا ہے کوئی نسلی طور پر، تفاخری طور پر کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو جائے، تو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نسلی طور پر ایک مذہب ہیں اور ہمارے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے ساتھ خاص ہے۔ تہود کہتے ہیں کوئی کسی کا بہت ہی زیادہ قریبی ہو، اللہ بہت ہی زیادہ کسی کا محبوب ہو، جس کو سارے لوگوں میں سے خاص کر لیا گیا ہو، تو یہ کہا کرتے تھے وقالت الیہود، یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو تہود اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی کام کرے تو حرکت کرے، دائیں بائیں جو ہے وہ اپنے جسم کو حرکت دے،
جب یہ تورات کو پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی بری خصلتوں میں سے سب سے پہلی خصلت یہ ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے احبار اور رہبان یہی اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں، جو ہمیں بتائیں گے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، باوجود اس کے اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب موجود تھی، اس طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم ایمان لے کے آتے ہیں اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے اپنی کبھی علماء کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا، ان کے سامنے سر سجود نہیں ہوئے، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، جو تمہارے احبار کہتے تھے، تمہارے علماء کہتے تھے، تمہارے پادری کہتے تھے یہ چیز حلال ہے، تم اس کو حلال مانتے تھے، جس کو وہ حرام قرار دیتے تم اس کو حرام تسلیم کرتے تھے۔ تو عدی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ سمجھ لو، جو شخص یہ اختیار کسی انسان کو دیتا ہے کہ حلال اور حرام اس کے تحت چلے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور یہ حلال اور حرام کو اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے جس چیز کو اللہ حلال قرار دے اس کو حلال بجا لایا جائے، جس چیز کو حرام قرار دے اس کو حرام سمجھا جائے۔ لیکن تم نے اپنے پادریوں کو، احبار کو یہ حقوق دے دیے تھے کہ جس کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے، اور بعینہ اسی طرح سے جس کو حرام قرار دیتے اس کو تم حرام سمجھتے تھے۔ عدی یہی ان کی عبادت تھی، اور آج بھی یہی معاملہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ جس چیز کو ان کے مختص قسم کے لوگ حلال کہہ دیں کہ یہ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نص نہیں، اس کے پیچھے شریعت کی کوئی اصطلاح نہیں، کوئی شریعت کی دلیل نہیں، اپنے کسی بڑے کے کہنے پر اس کو اختیار کر لیتے ہیں جو کہ سراسر ان کی عبادت ہے۔ دوسری ان کی بری خصلت یہ ہے کہ وہ شرک کو اختیار کرتے تھے۔ شرک کو اختیار کرنا انہوں نے اپنے وطیرے کے اندر داخل کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، کہتے اپنی طرف سے کوئی بات تھے پھر اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون۔ کوئی بات کرنے کے بعد جب ان سے مطالبہ کیا جاتا کیا تم اس بات کو اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا یہ من جانب اللہ ہے، تو ان کے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ کہتے تھا یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، حالانکہ ان کو پتا تھا یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ جو ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کے باوجود جو دل میں انہوں نے حق چھپایا ہوتا اس کی آرزو اور تمنا کو اس طرح سے پیش کرتے کہ لوگوں کے سامنے اپنی کی ہوئی زبان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کہتے یہ اللہ کا دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کی خصلت اتنی بری ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اللہ جو تیری طرف سے حکم آئیں گے ہم ان کی پاسداری کریں گے، تیرے احکام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ان احکام کو توڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے وعدوں کو توڑا، اور ایسے ہی نہیں توڑا بلکہ جو بات ان کے دل کو اچھی لگتی تھی اس کو تسلیم کرتے، جو اچھی نہیں لگتی تھی وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، جو انبیاء ان کی طرف دعوت لے کر آتے تھے ان سے کہتے تھے یہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شریعت ہے، تو ان انبیاء میں سے اکثر کو کیا کرتے جھٹلا دیتے، وہ فریقاً تقتلون، اور کچھ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کی بری خصلتوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم یاد کرو ان ظالموں کو، انہوں نے کیا صورتحال اختیار کی
کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت لے کر ان کے جو ہے دروازوں کے پاس پہنچتے، ان کو کہتے اللہ کا یہ پیغام ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، نبذہ فریق منہم، جس طرح کوئی بری چیز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، یہود اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پھینک دیتے، انبیاء کا قتل عام کر دیتے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کا قتل کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مسلمانوں تم یہودیوں کو اپنا کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہارے ان کے ساتھ معاہدے، تمہارے ان کے ساتھ جو ہے والہانہ محبتیں کیسے ہو سکتی ہیں جو انبیاء کا قتل عام کر سکتے ہیں، جو انبیاء رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ سکتے ہیں؟ مسلمانوں تمہارے ساتھ ان کی وفاداریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، اپنا قریبی مت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور اس قدر دشمن ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے قریبی ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا، تمہیں بتا دیا یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود اگر کوئی پھر بھی ان سے محبت کی پینگیں لڑاتا ہے، محبت اختیار کرتا ہے، ان کا قرب اختیار کرتا ہے، میں رب رحمان اعلان کرتا ہوں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، ان کی والیانہ محبت انہی کے ساتھ ہے، جو دنیا میں ان سے محبت اختیار کرے گا میں جہنم میں اس کو داخل کروں گا ان یہودیوں کے ساتھ، یہ دنیا میں ان کے ساتھ ہونے کو اختیار کریں گے، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب ان کے پاس اللہ کے انبیاء آتے، آ کر ان سے کہتے کہ سنو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام تمہارے پاس پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، ان کا دل انہیں قبول نہ کرتا، ان کی خواہشات کے خلاف وہ باتیں ہوتی، استکبرتم یہ تکبر کرتے، یہ غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا دکھاتے، اللہ کے نبی کو نیچا دکھانے کے لیے یعوذ باللہ کوشش کرتے اور تکبر کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتے، جھٹلا دیتے، یہاں تک کہ کہتے اگر تم ہمیں بار بار جو ہے ان باتوں کے اقرار کرتے اور ان باتوں کے اوپر بار بار ہمیں اصرار کرتے ہوئے نظر آؤ گے ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مذاق اڑانا یہ بھی ان کا ایک عام وتیرہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ کے ہاتھوں کا انکار کرتے تھے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ نے قرآن اتارا اور ظالمہ تمہارے اوپر رب کی لعنتیں ہیں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہے، بل یداہ مبسوطتان، تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے خالی ہے۔ فرمایا لعنوا بما قالوا، جو تم نے یہ قول اختیار کیا ہے، یہ الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ہر صبح جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں انسانوں اگر تم سے رات کی تاریکی میں دھوکے کے ساتھ رات کی تاریکی کو دھوکہ بنا کر تمہارے پاس سے، تمہارے دل سے، تمہارے جسم جان سے گناہ ہو گیا، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں کائنات کا خالق تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح شام کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں آؤ گناہوں کے متلاشیوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مغفرت تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے ان یہودیوں نے اللہ کے ہاتھوں کا انکار کیا، بہت سارے بدبخت مسلمان بھی اللہ کے ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں، تو جو کہ سراسر انسان کو کفر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی توہین کرنا ان کا ایک وتیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو ایک یہودی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول السلام علیکم، آپ کے اوپر الیاذ باللہ موت ہو۔ آپ نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر یہ موت پڑے۔
حضرت ام عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ان کے اوپر علیکم اللعنہ، میں نے ام عائشہ کہتی ہے میں نے جواب دیا تمہارے اوپر لعنت پڑے، وغضب علیہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب اترے کہ تم نبی سے یہ بدعا کرتے ہو، نبی کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہو۔ مہلک آپ نے فرمایا عائشہ چھوڑ دو اس بات کو، جو انہوں نے کہا میں نے ان کے اوپر واپس لٹا دیا، وعلیکم کہہ کر ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا اور میری دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو نبی کی گستاخی کرتے، نبی کے اوپر بدعا کے الفاظ استعمال کرتے، یہ وہی یہود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کا بکثرت ان مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کی اس بات کا مذاق اڑایا، اپنی سرین کو اپنی پشت کو زمین کے اوپر لگا لیا اور لیٹتے ہوئے گھسٹتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا انا داخلون تم داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے، تو لیکن انہوں نے آگے سے ہماری بات کا مذاق اڑایا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بدبخت تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے، انبیاء کا مذاق اڑاتے، جہاں تک انبیاء کے قتل عام کے اوپر اتراتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نقل کرتی اس آیت کے ضمن میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی اس زمین کے اوپر تمہارا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو وہ یہودی ہیں۔ صحابہ کی تربیت میں یہ بات داخل تھی، اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر انسانوں میں سب سے بڑے اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی اتارا اور اپنے نبی سے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے نبی آپ جو مردین یہودیوں کے ساتھ کر لیں یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت وہ ہے جو آسمانوں سے اترتی ہے۔ اے نبی انہوں نے ہدایت کا انکار کیا، اب کوئی ہدایت کے بعد ان کی طرف جائے گا اور یہ سمجھے کہ میں ان کو خوش کر لوں، ہرگز خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے دین کو اختیار نہ کر لے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا کرتے تھے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کا قتل عام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب اتارا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، ان کے جسموں کے اوپر لعنت پڑی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان کی طرف عذاب تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ظالموں نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو قتل کیا، ایک دن میں یہود نے 70 انبیاء کا خون بہایا۔ اس قدر ظلم و فسق رکھنے والے اور انبیاء کا خون بہانے والے تھے۔ فی زمن الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ تھا، اس دور کے اندر انہوں نے اس دور کے اندر 10,000 نبیوں کا قتل عام کیا۔ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر ہدایت الحیادہ یہ کتاب ابن قیم کی پڑوس ہے کہ اس قدر انبیاء سے دشمنی اختیار کرنے والے تھے، ان کا قتل عام کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل کود مت بناؤ۔ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اس دین کو مذاق نہ بناؤ جس طرح تم سے پہلے یہود نے اس دین کو مذاق بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرخر ایک جگہ تھی، اس مقام پر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور ایک کونے کے اندر اس کی بیوی بیٹھ گئی۔ یہودیوں کا وہ بازار تھا، ایک یہودی نے شرارت کر کے اس کی جو ہے وہ نچلے حصے کے کپڑے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ خاتون کھڑی ہونے لگی تو اس کا جو ہے پاؤں کا سطر وہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہ صحابی جوش میں آ گیا، اس نے اس یہودی کی گردن کو اڑا دیا اور پھر یہودیوں نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس
مسلمان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا سورج غروب نہیں ہوگا جب تک ان یہودیوں کو مدینہ سے نہیں نکال دیا جاتا۔ آپ نے حکم جاری کیا، فرمان جاری کیا، یہودیوں نکل جاؤ یہاں سے، اور ظالموں تم اس قدر گرے ہوئے ہو، تم بنت حوا کی چادر کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے سے پہلے چند لمحوں کے اندر یہودیوں کو وہاں سے نکال بھگایا۔ اور آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ جی دیکھو بڑا ترس آتا ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ یہود، ان کے اوپر ان کا بھی خیال کرو، حماس والوں فلاں والوں ان کا خیال کرو، تمہیں اس طرح سے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمدردیاں مسلمانوں کے لیے آج تک ان کے پیٹوں میں نہیں اٹھی جو مروڑ ان کا دشمنوں کے لیے اٹھتا ہے۔ وجہ سبب کیا ہے؟ اصل میں نفاق ہے جو یہود کے دلوں کے اندر داخل تھا، آج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ عملی منافق یہودی تھے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ وہ لوگ تھے جب کہ یہ کہتے تھے ہم ایمان لے کے آئے لیکن کفر ان کے دلوں میں داخل تھا، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا تھا یہ اہل کتاب عیسائیوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اللہ کو تو پتہ تھا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا نفرت چل رہی ہے، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ وہ دنیا کو کس طرح سے ورگلایا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی بن جائے پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں 20,000 کے قریب بچوں کو، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، پوری دنیا میں کوئی نام و نشان آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وجہ سبب کیا ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں آپ کا کیا کام ہے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت کے وارث ہم ہیں، تمہارا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نصارہ ہمارے قریبی ہیں، ان کو بھی ہم جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، اور ظالموں تمہارے منہ کی یہ باتیں ہیں، تم بدبختوں منہ سے یہ باتیں کرتے ہو، تمہاری آرزویں تمنائیں ہیں۔ پھر بتاؤ اگر تم اتنے لاڈلے بنتے ہو اللہ تعالیٰ کے، جنتیں تمہارے لیے بنی ہیں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تم نے ظلم کیے، تم نے گناہ کیے، تم نے اللہ تعالیٰ کی معصیتیں کی، اللہ کے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر کیوں برسے یہ تو بتاؤ۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیوں آئے اور اللہ کے عذاب تمہارے اوپر کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ لوگ تھے جو حقیقت کو چھپا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اور پھر اس کو تھوڑی قیمت میں بیچتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مقصد کیا ہوتا؟ من مرضی کے مسئلے لوگوں کو بتلاتے تھے، جس طرح آج کے معاشرے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی پگیں اور دستار رکھنے والے، وہ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جہاں سے بڑے لوگ آئے ان کو بڑا سا مسئلہ بتا دیا جو ان کے موافق ہو، جو غرباء و مساکین ہیں ان کے لیے شریعت کے اور مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، نہ ان سے عذاب کو دور کرے گا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ يَطْفَئُهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی بری خصلت یہ ہے یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اس غضب کے اندر، اس غصے کے اندر، اس فتنے کے اندر بہا دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھو جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے اور بیت المقدس ہوتی ہے، وہاں پر آخری عشرے میں ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے، لوگ تراویح کے اندر ہوتے ہیں اور یہ پیچھے سے شیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں اللہ کے گھر کے اندر ان کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے، کم ظرف جو دشمن ہوتا ہے ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے اس کی کرتوت یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، جو ایسا دشمن ہو جس کے دل میں نفاق ہو وہ ہمیشہ کچھ چیزوں کو آڑ بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اللہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید. کم ظرف دشمن، منافقت رکھنے والا دشمن، اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی چیز کو آڑ بنا دیتا ہے، پیچھے سے دشمن حملہ کرتا ہے. جیسے آج یہود اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بکاؤ مسلمانوں کو خریدا، ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، مسلمانوں کا خون ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کا خون بہایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او من وراء جدر، آگے سے یہ دیواریں کھڑی کر کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. یہ کم ظرف منافق دشمن کی علامت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو لیکن ہمیں سبق کیا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کو 1943 کے اندر 1943 کے اندر جرمن میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. پھر وہاں سے ان کو وہاں سے بدر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا. یہ امریکہ گئے، ایتھوپیا گئے، بڑے بڑے ممالک میں انہوں نے جا کے کوشش کی ہمیں پناہ دے دی جائے، مگر ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. یہ وہ القدس یروشلم میں گئے، بیت المقدس میں گئے، وہاں پر جا کر فلسطین میں ان کو پناہ دی گئی، لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ مسلمانوں کے علاقے کے اوپر نجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جہاد تو قتال تو فرض ہے، تم ان لوگوں کو وہاں سے نکالو. وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے افراد کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، لڑائی کرو. ہماری ذمہ داری کیا ہے جس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری مسلمانوں یہ ہے کہ ہم جو ہے یہود کی مشابہت سے بچیں، ان کے قول و اقوال، ان کے طور و طوار سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ الشارب، لوگو تم جو ہے مونچھوں کو کٹوایا کرو، وعفو اللحا، تم داڑھی کو معاف کر دو. خالف الیہود، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. ان الیہود والنصارى لا یصبغون، یہودی عیسائی اپنے بالوں کے اوپر کلر نہیں کرتے تھے، تم یہ کیا کرو. وخالفوہم، خالف الیہود والنصارى، مجھے حکم دیا گیا ان کی مخالفت کا، تم ان کی مخالفت کرو. فانہم لا یصلون نعالہم ولا یخفیہم، وہ اپنے جوتوں اور موزوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، تم اپنے موزوں میں نماز پڑھو. اگر صاف جوتے ہوں ان کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، تم ان کے رویوں کو اختیار نہ کرو. آج دیکھ لیجئے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں عیسائیوں کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جب ان کے انبیاء فوت ہو جاتے، جب موجود ہوتے ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے. جب وہ فوت ہو جاتے ان کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے، عبادت خانے تعمیر کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ان کی مخالفت کا، تو تم ان کے رویے کو اختیار نہ کرنا. اور آج کے کچھ لوگ وہ بھی جو ہے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر اس طرح کے قبے بنا لیتے ہیں اور درگاہیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا، آخری مہینہ تھا، آخری دن تھا، آپ نے فرمایا اے اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ بناتے ہیں. اور اللہم لا تجعل وطنا یعبد، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو میرے بعد سجدہ نہ بنا لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم شلوار پہنا کرو، تم شلوار پہنا کرو. شلوار پہننے میں یہودیوں کی مخالفت ہے. آج دیکھ لیجئے لوگ یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے پڑھے لکھا طبقہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ایک ہے کسی چیز کو اختیار کرنا، ایک ہے کسی چیز کو پسند کرنا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر تم شلوار کو ترجیح دو اور یہ دوسرے لباس پہننا جن میں سطر انسان کا نہیں ڈھکتا اور پھر اس کے بعد سطر نمایاں ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ یہودیوں کا شیوہ ہے. عبداللہ بن عمر نے زرد رنگ کا لباس پہنا، آپ نے فرمایا اس کو اتار دو. عبداللہ کہتے رنگ اتار کے پہن لوں، آپ نے فرمایا نہیں، جس لباس کی شباہت جس لباس کی جو ہے وہ شباہت یہودیوں کے ساتھ ہو اس کو پہننا نہیں، بلکہ بل احرقہما، جاؤ اس کو جا کر جلا دو. آج ہم فکری غلام بن چکے، آج ہم سوچ و بچار کے غلام بن چکے، آج طور و اتوار کے غلام بن چکے. یہی تو ان کی سازش
سازشیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الموصلات والموتصلات والموشمات والموتشمات. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے اوپر مختلف قسم کی وگیں لگاتی ہیں, اپنے جسم کے اندر سوراخ کر کے ان کے اندر سیاہی بھرتی ہیں, اپنی پلکیں جو ہے وہ نقلی پلکیں لگاتی ہیں, یا اس طرح کی مختلف چیزیں. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی. آج مومنہ عورتیں سنیں اور اپنے کردار کے اوپر غور کریں, جو کہتی ہیں ہم مومنہ ہیں, نبی کی ماننے والی ہیں. ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو کہ چھوٹے قد والی تھی. وہ بڑے قد والی عورتوں کے ساتھ جب چلتی اس کو اپنا چھوٹا قد محسوس ہوتا, اور پھر وہ کیا کرتی, اس نے کیا کیا, ایک جو ہے وہ جوتے کے اندر لکڑی لگوائی اور اپنے جوتے کو بڑا کیا تاکہ اس کا قد بڑا ہو جائے. پھر اس نے ہاتھ کے اندر ایک انگلی میں انگوٹھی پہنی اور اس کے اندر کستوری کو ڈالا. جب وہ چلتی اس کو اس طرح گھماتی, لوگ جو ہے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا فسموہا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا. لوگ اس کو فتنے کے نام سے جانتے تھے. امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں فإن زین اليہود, یہ یہودیوں کی صورت ہے, یہ یہودیوں کی جو ہے مشابہت ہے. وہ اس کو صورت اختیار کرتے, خوبصورتی کے لیے اپناتے تھے, اپنی تصویر کشی کے لیے اس کو اختیار کرتے تھے. وہ زین الفساد, اور یہ فساد کی وجہ بنتی ہے. آج یہی وجہ ہے یہود نے ہمارے دماغوں کے اوپر کنٹرول سنبھالا, پھر اس کے بعد یہودیوں نے ہمارے اوپر جو ہے سواری کرنا شروع کر دی. آج لوگ کہتے ہیں جنگ کریں, اور جنگ کیسے کرے گا انسان جب فکری غلام بن جائے, جب سوچ غلام ہو, جب کردار غلام ہو, جب رویے غلام ہو. آج 10 سالہ ڈگری حاصل کرنے والا نوجوان, اس کو جو لباس پسند آئے تو یہود کا پسند آئے, اس کو جو ہے وہ چلنے پھرنے کے انداز پسند آئے تو یہود کے پسند آئے, ان کو جو ہے وہ برانڈ پسند آئے تو یہودیوں کے پسند آئے. وہ تو مسلمانوں کے بارے میں کبھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا. آپ جس مرضی پڑھے لکھے طبقے سے جا کر بات کر لو, کبھی وہ مسلمانوں کی تعریف نہیں کرے گا, کبھی مسلمانوں کے ممالک کے ان کے جو ہے وہ حکمرانوں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرے گا. کہے گا دیکھو ہم مسلمانوں میں کہاں پہ غیرت رہ گئی, ہمارے اندر کہاں اچھی چیزیں رہ گئی, ہم تو فکری غلام. اور دیکھو یہودیوں عیسائیوں کو ان کی ہر چیز ایک نمبر ہوتی ہے. اور ظالموں یہ تمہیں کس نے بتایا ان کی چیزیں ایک نمبر ہیں؟ یہ بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے جو ہے اپنی پبلسٹی کر کے اپنی شہرت کو آگے بڑھا کر ہمیں فکری غلام بنا کر دماغوں میں یہ بات ڈالی. ہم آج اس چیز کا اقرار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس فکری غلامی سے ہمیں نجات دلائے. الہ العالمین ہمیں ہر صحیح طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی بصواب. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.